بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول وما آمن معه الا قليل۔ اس آیت مبارکہ میں طوفان کی ابتدا اور اس سے متعلقہ ہدایات اور واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں ارشاد فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یعنی جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ لفظ تنور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سطح زمین کو بھی تنور کہتے ہیں، روٹی پکانے کے تنور کو بھی تنور ہی کہا جاتا ہے، زمین کے بلند حصے کے لیے لفظ تنور بولا جاتا ہے۔ اسی لیے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ اس جگہ تنور سے مراد سطح زمین ہے کہ اس سے پانی ابلنے لگا۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور مقام عین وردہ ہے، ملک شام میں تھا، وہ مراد ہے، اس سے پانی نکلنے لگا۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور کوفہ میں تھا، وہ مراد ہے، اور یہ تنور شہر کوفہ کے ایک گوشے میں تھا، اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی، اسی مسجد کے دروازے پر یہ تنور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق و تعالیٰ سبحانہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا تو سمجھ لیں کہ طوفان آ گیا۔ اگرچہ تنور کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں۔ جب طوفان کا پانی ابلنا شروع ہوا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی نکلا، سطح زمین سے بھی ابلا، ملک شام عین الوردہ کے تنور سے بھی نکلا، جیسا قرآن کریم نے خود تصریح فرمائی فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ، کہ ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے لیے کھول دیے اور زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ کوفہ کی جامع مسجد، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد چوتھی مسجد ہے جو ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ آیت میں آگے یہ بیان فرمایا کہ جب طوفان شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، یعنی سوار کر لیجیے اس کشتی میں ہر جوڑے والے جانور کا ایک ایک جوڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کشتی نوح میں ساری دنیا بھر کے جانور جمع نہیں کیے گئے تھے، بلکہ صرف وہ جانور جو نر اور مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے، اور خشکی کے جانوروں میں بھی بغیر نر اور مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض سب نکل گئے، صرف پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ رہ گئی۔ اس سے وہ شبہ دور ہو گیا جو سطح نظر میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کشتی میں اتنی وسعت کیسے ہو گئی کہ دنیا بھر کے جانور سما گئے۔ پھر نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو سوائے ان کے جو کفر پر ہیں کشتی میں سوار کر لیں، اور ان سب لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن و حدیث میں متعین نہیں کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تعداد کل 80 آدمیوں کی تھی، جن میں حضرت نوح کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی 3 بیویاں تھیں۔ چوتھا بیٹا کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہو گیا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح علیہ السلام نے سب جانوروں کو سوار کر کے اور جو اہل ایمان تھے ان کو سوار کر کے فرمایا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور غرق سے کچھ اندیشہ، ڈر، خوف مت کرنا، کیونکہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے۔
اور وہی اس کے محافظ ہیں، تو پھر ڈر، غم، خوف کیوں کیا جائے؟ گو بندوں کے گناہ کا تقاضا یہ ہے کہ غرق ہوں، مگر بالیقین میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے گناہ بخش دیتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ اگر سب کشتی میں سوار ہو گئے، اسی اثنا میں پانی بڑھ گیا اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ایک سگے یا سوتیلے بیٹے جس کا نام کنعان تھا، جو ایمان نہ لایا تھا، بوجہ ایمان نہ لانے کے کشتی میں سوار نہ کیا گیا اور اس وقت کشتی سے علیحدہ مقام پر تھا۔ فرمایا، ہے میرے پیارے بیٹے، کشتی میں سوار ہونے کی شرط کہ ایمان ہے، بچا لا کر جلدی سے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور عقیدہ کافروں کے ساتھ مت ہو، یعنی کفر کو چھوڑ دے کہ غرق سے بچ جائے گا۔ وہ کہنے لگا، میں بھی کسی پہاڑ کی پناہ لوں گا اور جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لے، کیونکہ وہ وقت ابتدا طوفان کا تھا، پہاڑوں کے اوپر پانی نہ پہنچا تھا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، نہ پہاڑ نہ کوئی اور چیز، لیکن جس پر وہی رحم کرے سوائے اس کے، تو اس کو خود ہی بچا لے۔ غرق کنعان اس وقت بھی ایمان نہ لایا اور پانی زور و شور کے ساتھ اس طرف سے بڑھ گیا، دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں ایک موج حائل ہوگی، بس وہ بھی مثل دوسرے کافروں کے غرق ہو گیا۔ اور جب کفار سب غرق ہو چکے تو حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی جو کہ تیری سطح پر موجود ہے نکل جا، اور اے آسمان برسنے سے تھم جا۔ چنانچہ دونوں امر واقع ہو گئے اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہیں۔ کشتیوں اور دوسری سواریوں پر سوار ہونے کے آداب۔ آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں کشتی اور سواری پر سوار ہونے کے آداب کی تعلیم ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہہ کر سوار ہوں۔ مجری کے معنی جاری ہونا اور چلنا، اور مرسا کے معنی رکنا اور ٹھہرنا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس کشتی اور سواری کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اس کے نام سے ہے، رکنا اور ٹھہرنا بھی اسی کی قدرت کے تابع ہے۔ ہر سواری کا چلنا اور ٹھہرنا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ انسان اگر ذرا بھی غور سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ کشتی ہو یا خشکی پر چلنے والی کوئی سواری، نہ اس کا پیدا کرنا بنانا اس کی قدرت میں ہے، نہ چلانا اور ٹھہرانا اس کے بس کا کام ہے۔ انسان اپنی سطحی اور سرسری نظر کی بنا پر سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا اور چلایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس نے وہ لوہا، لکڑی، پیتل، ایلومینیم وغیرہ پیدا کیے جو ان تمام سواریوں کا خام مادہ ہے، اور نہ اس کے بس میں ہے کہ ایک تولہ لوہا یا ایک فٹ لکڑی پیدا کر سکے۔ پھر ان خام اجناس مٹیریل سے طرح طرح کے کل پرزے بنانے کی عقل و فہم کس نے دی؟ کیا یہ عقل اور فہم انسان نے خود پیدا کر لی ہے؟ اگر خود پیدا کر لینا انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بے وقوف کم عقل نہ رہتا۔ ہر شخص افلاطون اور ارسطو ہی بن کر رہتا، کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کے آلات اور اوزار استعمال کر کے سواری کا ڈھانچہ بھی بن گیا۔ اب اس منوں اور ٹنوں کے بھاری بوجھ کو لے کر زمین پر دوڑنے یا ہوا میں اڑنے کے لیے جس طاقت پاور کی ضرورت ہے، وہ خواہ پیٹرول سے حاصل کی جائے یا ہوا اور پانی کے ٹکراؤ سے برقی صورت میں حاصل کی جائے، بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے انسان نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ انسان نے اس میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ پیٹرول اس نے پیدا کیا یا ہوا؟ پانی اس نے بنایا؟ ان میں آکسیجن، ہائیڈروجن کی طاقتیں اس نے پیدا کی؟ اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے تو اس کو سائنس کی عجوبہ کاری اور عروج کے اس زمانے میں بھی اپنی بے بسی اور عاجزی ہی کا مشاہدہ ہوگا۔ اس اقرار کے بغیر نہ رہ سکے گا کہ ہر سواری کا چلنا اور رکنا سب خالق کائنات حق تعالیٰ سبحانہ کے قبضے میں ہے۔ غافل انسان اپنے ظاہری جوڑ توڑ کے تصرفات، جن کا دوسرا نام سائنسی ایجادات ہے،
ان پر فخر اور غرور کے نشے میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اصل حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس غفلت کا پردہ چاک کر کے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کی اصل حقیقت سامنے کر دی۔ دیکھنے میں تو یہ ایک دو لفظی فکرہ ہے، مگر غور کیجئے تو یہ کلید اور کنجی ہے ایک ایسے دروازے کی جہاں سے انسان اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے روحانی عالم کا باشندہ بن جاتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں جمال حق و تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ یہیں سے مومن کی دنیا اور کافر کی دنیا میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ سواری پر دونوں سوار ہوتے ہیں، لیکن مومن کا قدم جو سواری پر آتا ہے وہ اس کو صرف زمین کی مسافت قطع نہیں کراتا بلکہ عالم بالا سے بھی روشناس کرا دیتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بتلایا گیا کہ جب حضرت نوح کے سب اہل و عیال کشتی پر سوار ہو گئے، مگر ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا۔ باوجود پند و نصیحت کے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، غرق ہو جاؤ گے۔ یہ لڑکا کافروں دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا، مگر غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا، اور اگر علم تھا تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی۔ مگر اس بدبخت نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے پھر تنبیہ کی کہ ظالم کس خیال میں ہے، آج کوئی اونچی عمارت یا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور بچنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم فرما دے۔ باپ بیٹے کی یہ گفتگو دور سے چل رہی تھی کہ ایک موج طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ تاریخی روایات کے لحاظ سے 40 گز اونچائی پر تھا۔ اس کے بعد آیت میں طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے ہموار ہونے کا بیان اس طرح کیا گیا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے زمین کو خطاب کر کے حکم دیا کہ اے زمین تو اپنا پانی نکل۔ مراد یہ ہے کہ جس قدر پانی زمین سے ابلا تھا اس کے لیے یہ حکم دے دیا کہ اس کو پھر زمین اپنے اندر اتار لے۔ آسمان کو حکم دیا کہ اب پانی برسانا بند کر دے۔ اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا گیا اور آسمان سے آئندہ پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے برسا ہوا جتنا پانی زمین پر موجود ہے اس کو قدرت نے دریاؤں اور نہروں کی شکل دے دی جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ سبحانہ نے آسمان اور زمین کو خطاب کر کے احکام دیے، حالانکہ ظاہر نظر میں وہ کوئی ذی شعور چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس کو مجاز و استعار پر محمول کیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری نظر اور ہمارے اعتبار سے دنیا کی جتنی چیزیں بے شعور، بے حس، بے جان ہیں، حقیقت میں سب ذی روح، ذی شعور چیزیں ہیں۔ البتہ ان کا شعور و ادراک اس درجہ کا نہیں جس درجہ کا انسان وغیرہ کو حاصل ہے، اس لیے ان کو غیر ذی شعور قرار دے کر احکام شریعہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح نہ پڑھتی ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی معرفت پر موقوف ہے، اور معرفت عقل و شعور پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں عقل اور شعور اپنے حوصلہ کے مطابق موجود ہے۔ اسی عقل اور شعور سے وہ اپنے خالق کو پہچانتی ہے۔ جس کام پر اس کو اس کے پیدا کرنے والے نے لگا دیا ہے، اس کام کو ہر چیز خوب سمجھتی ہے اور اس کی ادائیگی میں بڑی مضبوطی سے لگی ہوئی ہے۔ آیت قرآن آتا کل شیء کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے اس آیت میں اگر آسمان اور زمین کے خطاب کو حقیقی معنی خطاب قرار دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ بقول رومی خاک و باد و آب و آتش و زندہ اندر و من
و تو مردہ بے حقی زندہ۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور جب نوح علیہ السلام نے کنعان کو ایمان لانے کے لیے فرمایا اور اس نے نہ مانا تو اس کے غرق ہونے کے قبل انہوں نے اس امید پہ کہ شاید حق تعالیٰ سبحانہ اپنے قدرت سے اس کے دل میں ایمان القا فرما دے اور ایمان لے آئے، اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ گھر والوں میں جو ایمان والے ہیں ان کو بچا لوں گا۔ گو یہ سردست ایمان والا اور مستحق نجات نہیں ہے، لیکن آپ احکم الحاکمین اور بڑی قدرت والے ہیں، اگر چاہیں تو اس کو مومن بنا دیں تاکہ یہ بھی اس وعدہ حقہ کا محل بن جائے۔ خلاصہ معروض کا دعا تھی اس کے مومن ہو جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، یہ شخص ہمارے علم ازلی میں تمہارے ان گھر والوں میں نہیں جو ایمان لا کر نجات پائیں گے، یعنی اس کی قسمت میں ایمان نہیں بلکہ یہ خاتمے تک تباہ کے یعنی کافر رہنے والا ہے۔ سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں، یعنی ایسے امر کی دعا مت کرو۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں داخل نہ ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ آئندہ میں آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو، اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں بالکل تباہ ہی ہو جاؤں گا۔ جب جوتی پہاڑ پر کشتی ٹھہرنے کے چند روز بعد پانی بالکل اتر گیا، اس وقت نوح علیہ السلام سے کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یا کسی فرشتے کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، اب جوتی پر سے زمین پر اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ساتھ والے سب مسلمان تھے، اور اس علت کے اشتراک سے قیامت تک کے مسلمانوں پر بھی سلام و برکات کا نزول معلوم ہو گیا، چونکہ یہ کلام بعد والے مسلمانوں پر بھی برکات کے نازل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔